السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے جسم میں زخم یا فوڑا یا فنسی یہ ساری چیزیں ہو جائیں اور زخم یا فوڑا یا فنسی سے جو زخم سے پانی کی طرح نکلتا ہے یا جو خون نکلے تو کیا ان ساری چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اور جہاں تک وضو کی بات ہے تو وضو کے بغیر نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کے بغیر نہ قرآن چھو سکتے ہیں، وضو کے بغیر نہ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ مطلب نماز جنازہ کے لیے وضو کا ہونا ضروری، قرآن چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری، نماز پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر جسم کے کسی حصے میں فوڑا یا فنسی یا زخم ہو جائے اور اس سے جو خون نکلے اور جو پیپ نکلے تو یہ سب چیزیں نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے، کیونکہ وضو اگر نہیں ہے تو نماز پڑھنا بیکار۔ اس لیے اس مسئلے کو آپ آخر تک سنیں، کو پوری طریقے سے آپ ذہن میں بیٹھا لیں۔ سب سے پہلے آپ حوالہ دیکھیں، کے بعد پورے مسئلے کی وضاحت اچھی طریقے سے کی جائے۔ ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ حضرت اگر جسم میں زخم ہو جائے یا فوڑا فنسی ہو جائے تو خون وغیرہ نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا؟ صاحب بہار شریعت حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا، اگر صرف چمکا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت ماجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی اس پر خون کا اثر پایا یا ناک میں انگلی ڈالی اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اچھا، اس کی ایک اور صورت ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جسم میں جو زخم ہوتا ہے اس زخم سے خون یا پیپ نکلتے رہتا ہے اور وہ پوچھتے رہتا ہے، تو اس حالت میں کیونکہ اگر پوچھتا رہا بہنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اس کے بارے میں صاحب بہار شریعت آگے کیا تحریر فرماتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بار بار پوچھتا رہا کہ بہنے کی نوبت نہ آئی تو غور کرے، اگر نہ پوچھتا تو بہ جاتا یا نہیں، اگر بہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ یوں ہی اگر مٹی یا راکھ ڈال ڈال کر کھاتا رہا اس کا بھی وہی حکم ہے۔ حوالہ بہار شریعت جلد 1 حصہ 2 صفحہ نمبر 305۔ آپ مسئلے کو آسان لفظ میں یوں سمجھیں کہ اگر جسم میں کوئی زخم ہو جائے یا فوڑا یا فنسی نکلے تو اس میں سے اگر خون یا پیپ یا پانی کچھ بھی نکلے تو اگر نکل کر اگر ایسی جگہ پہنچ گیا جس میں غسل میں دھونا جو فرض ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ غسل میں دھونا کہاں سے کہاں تک فرض ہے؟ غسل میں پورے بدن کو اچھی طریقے سے دھونا فرض ہے، ایک بال کے برابر بھی پورے جسم میں اگر سوکھا رہ گیا اور اگر آپ ناپاک ہیں تو ناپاک ہی رہیں گے۔ اور وضو میں آپ ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر کوہنیوں تک دھونا فرض ہے، پورے چہرے کو دھونا فرض ہے۔ اگر ہاتھ میں فوڑا فنسی نکلا ہو یا پیر میں نکلا ہو یا چہرے میں نکلا ہو تو اگر نکل کر اگر اس زخم سے اگر تھوڑا سا بھی بہا تو اس سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب اگر ہاتھ میں نہیں، جسم کے کسی حصے میں، کیونکہ زخم کہیں بھی نکل سکتا ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں زخم یا فوڑا فنسی نکلے اور اس زخم سے پیپ یا خون نکل کر ہلکا سا بھی بہ گیا تو اس کے بہ جانے کی وجہ سے آپ کا وضو جاتا رہا، یعنی آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ اگر باوضو ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور خون یا پیپ بہا تو پھر آپ کو اس کے لیے دوبارہ وضو بنانا پڑے۔ دوسرا، اب اگر خون اتنا نکلا کہ صرف زخم ہی پر نکل کر صرف ظاہر ہوا، بہا نہیں، تو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس کی تیسری صورت یہ تھی کہ اگر زخم سے خون نکلتا رہا اور آپ بار بار پوچھتے رہے، وہ نوبت ہی نہیں آئی کہ بہا یا نہیں بہا، تو اس صورت میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر خون کو یا پیپ کو کپڑے سے یا مٹی سے نہیں دبایا جاتا تو وہ خون یا پیپ بہتا کہ نہیں بہتا۔ اگر آپ کے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ اگر نہیں پوچھنے پر خون بہ جاتا تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اور اگر آپ نے یہ دیکھا اگر نہیں بھی پوچھا جاتا تب بھی خون یا پیپ زخم سے باہر نکل کر نہیں بہتا تو ایسی صورت میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔
امید ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے حوالے کے ساتھ آپ کے سوال کا تشفی بخش جواب دے دیا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب تک شیئر کریں کہ ہر دوست و احباب کو اس مسئلے کی جانکاری ہو جائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، اور یہ مسئلہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔